بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی مستند علماء، حفاظ، قراء و مفتیان کرام اور بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ یہاں پر جمع سامعین حضرات اور پردہ میں بیٹھی ہوئی اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، قرآن کی نسبت سے آج یہ پروگرام اور اس کے ساتھ اتباع شریعت کا عنوان جڑا ہوا ہے۔ ذمہ داران مدرسہ نے رابطہ کیا تھا اور یہ حکم دیا گیا تھا کہ اجلاس کی صدارت تمہارے ذمہ کی جاتی ہے۔ میں نے معلوم کیا تھا کہ اس میں جو علماء مدعو ہیں وہ کون ہیں۔ ظاہر بات ہے بڑے بڑے اکابر علماء، اللہ کے ولی انشاءاللہ باری باری بتدریج آپ حضرات کے درمیان پیش ہوں گے۔ میں نے انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کیا تھا کہ اس گناہگار کو ان نیکوکاروں کی مجلس کا صدر نہ بنایا جائے۔ ذمہ دار مدرسہ نے کہا کہ سرپرست مدرسہ شیخ طریقت کا یہ حکم ہے، یا تو آپ یا پھر مفتی شاہد صاحب دھنباد۔ میں نے کہا کہ سب سے بہتر یہ ہوگا کہ جب حضرت نے یہ کہہ دیا ہے تو مجھے معاف فرما کر مفتی شاہد صاحب کو یہ ذمہ داری دے دی جائے۔ لیکن مفتی شاہد صاحب نے یہ ذمہ داری اس ناتواں کندھوں پر ڈال دی اور پھر میں ان کے حکموں کو بھی ٹال نہیں سکا، اور یہ گناہگار صدر کے طور پر آج اجلاس میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اجلاس کو بے حد کامیاب کرے۔ جن علماء نے گفتگو فرمائی اور جو علماء کرام گفتگو فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی نسبت آج کی مجلس کو لگی ہوئی ہے، اور ابھی پیشرو مقرر صاحب نے بڑی اچھی بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ ایک قرآن کے کلمات ہیں، ایک قرآن کے الفاظ ہیں، اور ایک قرآن کے معانی، مطالب، تفاسیر ہیں اور اس کے تقاضے ہیں۔ یقینی طور پر اس کے ایک ایک نقطے کو یاد کر جانا عبادت ہے، ایک ایک حرف کو یاد کرنا عبادت ہے، لیکن قرآن کا جو اصل تقاضا ہے اور قرآن کا جو اصل مطلوب ہے وہ یہ کہ ان کے قرآن میں جو اللہ نے حکم دیا ہے ان قوانین کا اتباع کرنا اور ان احکامات کو عملی سانچے میں ڈھالنا، یہ دراصل سب سے بلند اور اہم کام ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے، قرآن کا ماہر پڑھنے کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، مطالب کے اعتبار سے، اللہ نے اس کا بھی مرتبہ رکھا مع السفرۃ الکرام البررہ۔
اللہ تعالیٰ بزرگ اور برگزیدہ فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا جو ماہر ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کو اشتیاق ہو سکتا ہے، شوق ہو سکتا ہے، عمر گزر گئی لیکن ہم تو قرآن میں مہارت پیدا نہیں کر سکے، اس کے معنی کی مہارت پیدا نہیں کر سکے، کاش کہ ایسا ہو جاتا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے آگے کہا وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِ۔ جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہے وہ ماہر نہیں ہے، قرآن کو پڑھ رہا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے احکامات اس میں بیان کیے گئے ہیں، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، ہکلا کر پڑھتا ہے، لیکن جی جان لگا کر کوشش کرتا۔ عمر لمبی ہو گئی، زبان پلٹ نہیں رہی ہے، لیکن وہ زبان کو پلٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ اتنا خوش ہو جاتا، اللہ اتنا خوش ہو جاتا، لہو اجران، کہا کہ اس کے کھاتے میں لکھو، نامہ اعمال میں لکھو، اس کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ ماہر مہارت کے ساتھ پڑھے اللہ ثواب دیتا ہے، جو آدمی اٹک اٹک کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے کلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی نوازتا ہے اور دوہرا نوازتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ قرآن کا مہینہ آ رہا ہے جس میں کلام پاک نازل ہوا۔ ہم تمام مسلمانوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کلام اللہ کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی بھی کوشش کریں۔ اتباع شریعت کا بھی عنوان ہے۔ کلام پاک کے تعلق سے میں آپ کے سامنے مزید تفصیلی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن وقت محدود ہے اور جو ہمارے مہمان مقررین ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیلی خطاب فرمائیں گے، اور جتنے لوگوں کا اشتہار میں آپ نے نام دیکھا ہے تقریباً انشاءاللہ تمام کے خطاب سے آپ حضرات فیض اٹھائیں گے۔ امارت شریعہ بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ کے نائب امیر شریعت، استاد حدیث و فقہ وقف دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد شمشاد رحمانی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، بڑا اعلیٰ خطاب ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ مبلغ دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا عرفان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا بھی خطاب بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ ان کے خطاب سے بھی فیض اٹھائیں گے۔ اور اس مدرسے کے سرپرست، جامعہ مسیح الامت کے سرپرست، ہم سب کے مصلح پیر طریقت حضرت مولانا سید احمد نصر صاحب بنارسی دامت برکاتہم، انشاءاللہ ان کے ملفوظات، ان کے مواعظ سے بھی ہم تمام حضرات مستفید ہوں گے، اور ان کی دعا پر بھی، ان کی دعا میں بھی ہم لوگ انشاءاللہ شرکت کریں گے۔ تو قرآن کی نسبت سے یہ مجلس ہے۔ ایک تو یہ بات عرض کرنی تھی، ایک اتباع شریعت کا بھی معاملہ ہے۔ یہ اتباع شریعت اور قرآن پر عمل، لوگوں یہ کوئی الگ الگ چیز نہیں۔ اللہ نے کہا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جن لوگوں نے رسول کی اطاعت کیا، جو لوگ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گناہگار طالب علم اپنی مشق کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی اطاعت کیا، یا جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، آٹومیٹک خود بخود اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول کی مانا گویا اس نے اللہ کی مان لیا، وقد اطاع اللہ کی مان لیا، اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ رسول کی جس نے مان لیا وہ اللہ کی مان لیا۔ اسی لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان کا جو طریقہ ہے اپنی زندگیوں میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنی فیملی زندگی میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنی خانقاہوں میں، اور اپنی نجی زندگی میں اور عوامی زندگی میں، تمام چیزوں کو لوگوں لانے کی ضرورت ہے، اس کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اتباع نام ہے، میں کہا کرتا ہوں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب
दामत बरकातुहू ने बड़ी अच्छी बात कही कि इत्तिबा नाम है अल्लाह और रसूलुल्लाह की मानना, अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह की मानना ये इत्तिबा है। इत्तिबा उसका नाम नहीं है कि जो अपनी तैयार करदा बातों और अपने तैयार करदा फलसफों पर इत्तिबा करे, वो इत्तिबा नहीं है। इत्तिबा तो दर हकीकत रसूलुल्लाह और अल्लाह की बातों को मानना है। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाती है, नमाज बड़ी अफजल तरीन इबादत है, रोजा अफजल तरीन इबादत है। अल्लाह ने कहा जो रमजान का महीना पाले उस पर जरूरी है कि वो रोजा रखे। इस महीने रोजा रखना इबादत है, अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। मोमिन अल्लाह के कुर्ब हासिल करता है। लेकिन यही ईद के दिन अगर कोई मुसलमान रोजा रखे, टोकने वाला टोके तुमने रोजा क्यों रखा? रोजा रखने वाले ने अगर ये कहा कि नहीं रोजा ही तो मैंने रखा है, कोई गुनाह का काम नहीं किया, अल्लाह रोजा को पसंद करता है, मोमिन के दर्जा को बुलंद कर देता है, इसलिए मैंने रोजा रखा। ए लोगों, रोजा रखना अपने वक्त में इबादत है। जहां शरीयत ने कहा वहां रोजा रखो, जहां शरीयत ने मना किया वहां रोजा रखना सही नहीं है, बल्कि वो गुनाह का काम है। ईद के दिन शरीयत ने कहा रोजा रखना हराम है। अगर आप ये कहते हैं कि रोजा ही तो रख रहे हैं, ये इत्तिबा नहीं है, ख्वाहिशात नफ्सानी की इत्तिबा। इसीलिए जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह ने बताया उसी तरीके के मुताबिक जो इबादत की जाएगी वो इत्तिबा है। बज़ाहिर तो इबादत लगेगी, अगर अल्लाह रसूलुल्लाह के खिलाफ है बज़ाहिर इबादत लगेगी, लेकिन दर हकीकत मामला ये है कि वो अल्लाह की रसूलुल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह रसूलुल्लाह की नाफरमानी है। नमाज पढ़ना इबादत है। सूरज डूब रहा है, शरीयत ने रसूलुल्लाह ने मना किया, कहे लोगों सूरज के डूबते वक्त में, सूरज के निकलते वक्त में नमाज ना पढ़ा करो। अब अगर कोई इंसान कहे नमाजी तो पढ़ रहा हूं, कोई गुनाह का काम तो नहीं है, लोगों ये इत्तिबा नहीं है, ख्वाहिशात नफ्सानी की भाई इंसान शैतान के चंगुल में फंसा हुआ है। ये मैंने दो मिसालें नमाज का और रोजा की दो मिसालें मैंने आपके सामने अर्ज की। जिंदगी के हर मोड़ पर शादी ब्याह का मामला हो, अकीका का मामला हो, खतना का मामला हो, कोई और तकलीफ हो, हत्ता कि हमारी नमाज, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ईमान वाले नमाज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन नमाज के अंदर भी वो इंसान शिर्क कर रहा होता है। शिर्क क्या है? अल्लाह ने कहा तमाम गुनाहों को हम माफ कर सकते हैं, लेकिन शिर्क को माफ नहीं कर सकते। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, माफी नहीं हो सकती है। ताज्जुब की बात होगी कि आदमी नमाज पढ़ रहा है और नमाज में शिर्क कैसे कर सकता है? अल्लाह की इबादत कर रहा है, सुभान अल्लाह पढ़ रहा है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम, कहीं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तौसीफ, इसमें शिर्क कैसे हो सकती है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है और किसी को देखकर उसने 3 तस्बीह की जगह 5 तस्बीह पढ़ दिया, 7 तस्बीह पढ़ दिया, रुकू में तस्बीह को इजाफा कर दिया, सजदा को लंबा कर दिया। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जितनी तस्बीह और जितना लंबा नमाज को दूसरे को दिखाने के लिए किया है वो उसने शिर्क किया, इसलिए कि अल्लाह के लिए नहीं किया, उस इंसान के लिए उसने किया, उस इंसान के लिए। मेरे महतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये शरीयत इत्तिबा का नाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ लोगों अकीका करो, हस्बे इस्तिताअत, जिसको गुंजाइश है, मुस्तहब है, कंपलसरी लाजिम और जरूरी चीज तो है नहीं, लेकिन हस्बे इस्तिताअत, गुंजाइश के बकदर जिसको अल्लाह ने सलाहियत दी उसको करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस बच्चे का अकीका किया जाता है वो बच्चा शैतान के डंक से महफूज हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला शैतान के डंक से उस बच्चे को महफूज कर देता है। लेकिन अकीका हो रहा है, बच्चे शैतान के डंक से महफूज नहीं हो रहे। एक होता है किसी काम को करना
اور ایک ہوتا ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا۔ جب انسان اپنے نفس کے مطابق کسی کام کو کرتا ہے اور شریعت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے تو اس عمل کی جو نورانیت ہے لوگوں وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان کے ڈنک سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ گویا یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقیقہ اسلامی ویکسین ہے، اسلامی انجیکشن ہے، اسلامی ٹیبلٹ ہے۔ اس خوراک کو دے دینے کے بعد، اس ویکسین کو لگا دینے کے بعد، اس ٹیکا کو لگا دینے کے بعد انسان شیطان کے ڈنک سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ لیکن ٹیکا، انجیکشن، ٹیبلٹ کا استعمال کرنے کے بعد جو ڈاکٹر نے پرہیز بتایا ہے وہ پرہیز کو اگر انسان نہیں کرے گا تو وہ انجیکشن کوئی کام نہیں کرتی، وہ دوا کوئی کام نہیں کرتی۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ نے جو ہمیں تقریبات کا سنت طریقہ بتایا ہے، اگر اس کو ہم لوگوں نے فالو نہیں کیا بلکہ ہم اور آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے جو ہے نورانیت سے اور اس کے وائرس سے ہم اور آپ محفوظ نہیں رہ سکتے، اس کے وائرس سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ وائرس اس لیے کہا گیا کہ گناہ کے بھی وائرس ہے، ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا گناہ کا بھی ہے وائرس ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر عمل میں اتباع اللہ کی، رسول اللہ کی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی منمانی بات کو شریعت کے فٹ کرنے کے بجائے شریعت کی بات کو اپنے مطابق، شریعت کی جو بات ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک تو قرآن کریم کی نسبت ہے اس اجلاس کو، اور ایک اتباع شریعت کا عنوان دیا گیا۔ انشاءاللہ اکابر علماء کرام کے خطاب آپ حضرات سنیں گے، خطابات، اور پھر شعراء کے کلام کو بھی آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے میں یہ گزارش کروں گا، ادباً درخواست کروں گا، قرآن کی نسبت سے ہم لوگ بیٹھے ہیں، قرآن کی نسبت سے ہم لوگ بیٹھے ہیں، نہ تو علماء کرام بیٹھے ہیں، ہمارے مشفق و مربی حضرت مولانا اسحاق صاحب حضرت ہیں۔ کہا گیا کہ امام ادھر کھڑا ہے، ایک صف لگی ہوئی ہے اور بیچ میں شاہراہ ہے، اس کے بعد صف لگی ہوئی ہے۔ فقہ نے لکھا کہ بعد والوں کی نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ بیچ میں عام راستہ آ گیا، بیچ میں عام راستہ آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس مجلس میں دین کی باتیں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب ہم لوگوں کو غور کرنا ہوگا کہ مجلس کس کو کہا جاتا ہے۔ اگر مجلس میں کنارے ادھر ادھر سے اگر وہ فاصلہ ہو جائے، عام راستہ لوگ بنا لیں، لوگوں یہ مسنون مجلس نہیں ہو سکتی۔ لہذا میں بہت ادب کے ساتھ آپ حضرات کو تھوڑی سی تکلیف دینا چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس تکلیف کو برداشت کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ ادھر راستہ نہیں ہے، اسٹیج سے آنے کے لیے ادھر سے راستہ ہے۔ جو لوگ کرسیوں میں بیٹھے ہیں بہت ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ کرسیوں کو لیتے ہوئے آپ لوگ مجلس میں سمجھ لیں، کرسیوں کو لیتے ہوئے آپ تمام حضرات آ جائیں، ذرا سا حرکت کرنی ہے، بالکل مجلس میں سٹ جائیں، آپ لوگ آ جائیں، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ادھر کے جو حضرات ہمارے بیٹھے ہیں بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ پیچھے میں آپ لوگ راستہ بنا دیجئے اور آگے آپ لوگ آ جائیں، کرسی لے کے آگے آ جائیے۔ پیچھے میں آنا جانا لوگ کریں گے تو جو بولنے والے لوگ ہیں، سنانے والے لوگ ہیں، ان کا ذہن منتشر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ آپ حضرات کو تمام جزائے خیر اللہ تعالیٰ۔ اور ہمارے لگتا ہے ہمارے دوست قاری جمشید جوہر صاحب نے فرمایا وہ جو پیچھے میں تشریف رکھتے ہیں، میں ان حضرات سے بھی گزارش کروں گا 2024 میں الیکشن ہونا ہے پارلیمنٹ کا بھی اور جھارکھنڈ کا بھی، انہوں نے فرمایا ابھی، لہذا ابھی تو موقع ہی نہیں ہے، آپ حضرات بھی آ جائیں بڑے پیار کے ساتھ ماشاءاللہ۔ مجلس کو مجلس بنا دیجیے، مجلس کو مجلس بنا، ماشاءاللہ تمام حضرات سن رہے ہیں، بیٹھ جائیے تمام، اور سچ کے بیٹھیے اور جم کے بیٹھیے، جم کے بیٹھیے، اور اس نیت سے بیٹھے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کی برکت سے، بلکہ دینی مجالس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے بیٹھنے کو قبول کر لے، اور اللہ تعالی آئندہ زندگی میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی۔ ایک حدیث شریف میں آخر میں صرف ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، آج تقریر کا موقع بھی نہیں، وقت بھی نہیں، بس یہ چند گزارشات آپ کے سامنے میں نے عرض کیا، اور وہ بھی اشاروں میں۔
ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، دارمی کی روایت حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی طہ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابھی زمین نہیں بنائی، آسمان نہیں بنایا تھا، یہ کائنات کا خاکہ ابھی اللہ نے تیار نہیں کیا تھا، کائنات کو سجایا نہیں تھا، ہمارے اور آپ کے بابا آدم کو پیدا نہیں کیا تھا، ہزار سال پہلے کائنات کو بسانے اور سجانے سے، زمین و آسمان پیدا کرنے سے ہزار سال پہلے قرأ طٰہٰ یاسین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ فلما سمعت الملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے اللہ سے قرآن کریم کی تلاوت سنی تو فرشتوں نے یہ سمجھا کہ اس میں لوگوں کو گناہوں سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور فرشتوں کی جماعت گناہ کر ہی نہیں سکتی ہے، لہذا ایسا معلوم ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مخلوق کو پیدا کریں گے، کسی امت کو پیدا کریں گے جس امت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس کلام کو نازل فرمائیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا، تین دعائیں دی، فرشتوں نے تین مبارکباد پیش کی، فرشتوں نے تین خوشخبری سنائی۔ نمبر ایک، طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا، کہ اس امت پر اللہ اس امت کے لیے خوشخبری ہو، اس امت کے لیے مبارکباد ہو جس امت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس کلام کو اتارے گا، قرآن کریم کو اتارے گا۔ آپ تمام حضرات مبارکباد کے قابل، آپ تمام حضرات خوشخبری کے مستحق، جو فرشتوں نے زمین و آسمان بننے سے ہزار سال پہلے دیا تھا، آپ تمام حضرات، ہم تمام لوگ امت محمدیہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے فرشتوں نے اتنے سال پہلے ہم تمام لوگوں کے لیے دعائیں ذکر کی۔ دوسری بات، جو حفاظ کرام ابھی جن کے سروں پر دستار فضیلت علماء کرام باندھے